قدر سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے خطابت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ قسط وار چلایا جائے۔ خطابت کے حوالہ سے تمام کی تمام باتیں جو خطباء طلباء جو خطابت کو سیکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے وہ ساری کی ساری باتیں آئیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ خطابت کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فن خطابت پر عبور ایک ایسی زبردست صلاحیت ہے کہ اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے کام کو آسان فرما دے، اور میری زبان میں جو گرا ہے اس کو کھول دے، سلجھا دے، تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ بات سمجھ میں یہ آئی کہ کتنی بڑی چیز ہے بولنا، اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرنا، اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا، اور اس طور پر اس کی ادائیگی کرنا کہ ایک سے ایک بڑھ کر آپ خطیب دیکھ لیجئے۔ تاریخ کے اندر بہت بڑے بڑے خطباء پیدا ہوئے، بر صغیر میں بڑے بڑے خطیب پیدا ہوئے، آج بھی بہت سارے خطیب آپ حضرات دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ان سے فوائد بھی حاصل کرتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو خطابت کے حوالہ سے بہت ساری باتیں ہیں جو عرض کی جا سکتی ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ خطابت یہ نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ ہر ایک نبی نے کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی صورت میں لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھا، خطبہ پیش کیا، خطابت ارشاد فرمائی، تقریر فرمائی الفاظ کی صورت میں۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جو خطیب نہ ہو، جس نبی نے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو واضح طور پر پہنچایا نہ ہو۔ تو اسی بات کو یاد رکھیے اور دھیان دیجئے کہ خطابت ایک ایسی چیز ہے جو نبیوں کا شیوہ ہے، نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ نبیوں کے اندر بڑے بڑے خطیب پیدا ہوئے، بڑے بڑے نبی پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور ہمارے پیغمبر حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خطباء کے بادشاہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے آپ کو ہر ایک چیز میں مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کردار میں سب سے اول ہیں، آپ فصاحت و بلاغت میں سب سے اول ہیں، آپ حسن و جمال میں سب سے اول ہیں، آپ شرافت میں، دیانتداری میں سب سے اول ہیں، آپ ہر ایک چیز میں اور ہر ایک لحاظ سے سب سے افضل ہیں، سب سے اول ہیں۔ اور بالکل اسی طرح خطابت کو دیکھ لیجئے تو خطابت کے اندر بھی آقا کائنات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہنا چاہیے کہ تمام نبیوں کے خطیب، تمام خطباء کے خطیب، بلکہ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطیب ہی نہیں، اخطب الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پھر خطیب کون ہوگا؟ اور اگر اس بات کو لمبا کیا جائے تو بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے صحابہ کے سامنے پیش فرمائے، ان خطبوں کو دیکھا جائے، پڑھا جائے تو پھر بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آج کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔